کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی؟ کس کے ہاتھوں میں ہے کنجی مقسوم کی؟ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا؟ مسند آرائے بزم عطا کون ہے؟ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا؟ مسند آرائے بزم عطا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید عدنان خالد حاضر خدمت ہے پروگرام احساس ٹیلی تھون کے ساتھ۔ اور ناظرین گرامی قدر، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں احساس قربانی 2021 کی خصوصی اپیل کے ساتھ، کہ جس حوالے سے ہم گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ کے درمیان پیش ہوا کرتے ہیں اور آپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ARYQ-TV دیکھا جا رہا ہے، احساس ٹیلی تھون کی اس ٹرانسمیشن کو ملاحظہ کیا جا رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ اس کارواں کا حصہ بن جائیے اور ان لوگوں کا ساتھ دیجئے کہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں، معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو ضرورت مند ہے، ایسا طبقہ کہ جو چند ہزار روپے کا ملازم طبقہ ہے، وہ طبقہ کہ جو عید قربان کے موقع پر قربانی نہیں کر سکتا ہے، اور وہ طبقہ کہ جو سارا سال گوشت کھانے کی اس سے بنیادی نعمت سے میں سمجھتا ہوں کہ محروم رہتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو سوچ سکتے ہیں گوشت خریدنے کے بارے میں، لیکن وہ سارا سال اس بنیادی سہولت سے، اس نعمت سے محروم رہا کرتے ہیں۔ اور احساس ٹرسٹ وہی برج ہے کہ جو معاشرے کے دو طبقات کو ملانے کے لیے اپنی کردار کو، اپنی میں سمجھتا ہوں اس پلیٹ فارم کو یہاں پر لوگوں کے سامنے وضع کر رہا ہے۔ اور آپ کے درمیان آ کر ہم آپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ہم اپنی خدمات کو پیش کر رہے ہیں اس طور پر کہ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، احساس ٹیلی تھون کی اس ٹرانسمیشن کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو آئیے آگے بڑھ کر ساتھ دیجیے ان لوگوں کا کہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں، اور معاشرے کا وہ طبقہ بالخصوص کہ جس کے حوالے سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کم آمدنی والا طبقہ، وہ طبقہ کہ جو سفید پوش طبقہ کہلاتا ہے، وہ طبقہ کہ جو کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا اپنے لیے اپنے ضمیر کی موت جانتا ہے، جو کسی سے سوال کرنا برا جانتا ہے، اس کا خیال کون کرے گا؟ اس کا خیال کرنے کے لیے احساس ٹرسٹ کا یہ ادارہ الحمدللہ موجود ہے، اور ہم اس ادارے کے ذریعے سے دنیا بھر میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو یہ صدا دے رہے ہیں، یہ آواز دے رہے ہیں کہ آئیے آگے بڑھ کر ان لوگوں کا ساتھ دیجئے کہ جو آپ کی مدد و معاونت کے مستحق ہیں۔ احساس ٹرسٹ الحمدللہ سالہائے گزشتہ کی طرح اس سال بھی، اور جب سے اس ادارے کا قیام ہوا ہے کم و بیش 10 سالوں سے، ہر سال عید قربان کے موقع پر رسم قربانی کو جب ادا کیا جاتا ہے تو احساس ٹرسٹ بھی اس کار خیر میں پیچھے نہیں رہتا ہے، بلکہ 2 قدم آگے بڑھ کر اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتا ہے۔ اور یہ سارا سلسلہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں،
اور عید قربان پر گوشت کی بنیادی سہولت سے، نعمت سے محروم رہا کرتے ہیں، ان کا خیال کون کرے گا؟ ان کا خیال یقیناً آپ کریں گے۔ آپ اس وقت دنیا کے جس ملک میں موجود ہیں، جہاں بیٹھ کر آپ اس وقت ARYQ TV کی اس ٹرانسمیشن کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ سے دستبستہ یہ درخواست میں کر رہا ہوں کہ آئیے آگے بڑھ کر ساتھ دیجئے، اور ہمارے جو ٹیلی فون نمبرز ہیں، ہماری ہیلپ لائن نمبرز جو ہیں، وہ آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت آویزاں ہیں۔ آپ چاہیں تو ہمیں اسٹوڈیو میں کال کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ہماری MCR میں کال کر سکتے ہیں اور اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کے دیے گئے عطیات، میں سمجھتا ہوں کہ اماؤنٹ ورتھ نہیں رکھتا ہے، آپ جو پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کیجئے۔ تفصیلات بھی ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، اسکرین پر بھی آپ ہمارے نمبرز کو اور ان اماؤنٹس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جو کہ احساس ٹرسٹ نے مختص کیے ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ گائے کے اندر ایک بڑے جانور میں اپنا قربانی کا حصہ شامل کرنا چاہتے ہوں تو 55 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں، اور US میں اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہوں، ایک حصہ بڑے جانور میں شامل کرنا چاہتے ہوں تو 75 US میں آپ بڑے جانور میں قربانی کا حصہ شامل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک مکمل بڑا جانور یعنی ایک مکمل کاؤ قربان کرنا چاہتے ہوں اور اسے ڈونیٹ کرنا چاہتے ہوں تو گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں آپ 385 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں اسے ادا کر سکتے ہیں، اور اگر آپ US میں اس کی ادائیگی کرنا چاہتے ہوں تو 525 US میں آپ ایک مکمل بڑا جانور قربان کرنے کے لیے احساس ٹرسٹ کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایچ گوٹ قربان کرنا چاہتے ہوں تو 120 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اینڈ US میں اگر آپ اسے ادا کرنا چاہتے ہوں تو 165 US میں آپ ایچ گوٹ قربان کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ایک بہت ہی خوبصورت سلسلہ پچھلے سالوں میں ہم نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان میں احساس ٹرسٹ نے اس کار خیر کو سر انجام دینے کے لیے اس سلسلے کا آغاز فرمایا، تو اب الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں، ہندوستان میں بھی احساس ٹرسٹ وہاں جا کر وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے، وہ علاقے کے جہاں پر ممانعت نہیں ہے وہاں پر قربانی کی جاتی ہے، اور وہاں جا کر الحمدللہ احساس ٹرسٹ اپنی خدمات کو سر انجام دے رہا ہے۔ وہاں پر رہنے والے ہمارے مسلمان بہن بھائی، ہمارے بزرگ، ان کے لیے بھی گوشت کی فراہمی کے لیے اپنی خدمات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ بڑے جانور میں ایچ قربانی کا جو ایک شیئر ہے وہ اگر آپ کرنا چاہتے ہوں 25 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اینڈ US میں اگر آپ اسے ادا کرنا چاہیں تو 35 US میں آپ ایک جانور میں قربانی کا ایک حصہ اپنا شامل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک بڑا جانور قربان کرنا چاہتے ہوں تو 175 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اینڈ US میں اگر آپ اسے پے کرنا چاہیں تو 245 US میں آپ ایک بڑا جانور قربانی کا ادا کر سکتے ہیں، ڈونیٹ کر سکتے ہیں احساس ٹرسٹ کو۔ اگر آپ ایچ گوٹ قربان کرنا چاہیں تو 120 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اینڈ US میں اگر آپ اسے ادا کرنا چاہیں تو 175 US میں آپ ایچ گوٹ قربان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہندوستان کے اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو قربانیاں ہم کر رہے ہیں یہ بہار اور جھارکھنڈ اور UP کے جو علاقے ہیں کہ جہاں پر اس سال الحمدللہ احساس ٹرسٹ اپنی اس قربانی کے سلسلے کو لے کر وہاں تک پہنچا ہے، اور وہاں پر ان ریاستوں میں رہنے والے مسلمان بہن بھائی ہمارے اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ جموں اینڈ کشمیر میں اگر آپ شیپ کی قربانی کرنا چاہتے ہوں تو 145 گریٹ بریٹن پاؤنڈز، اور US میں اگر آپ یہ قربانی کرنا چاہتے ہوں تو 205 US میں آپ اس قربانی کو ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، عشرہ ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا عید الاضحیٰ کے دن وہ عمل کہ جو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے کیا گیا ہو، اللہ کی راہ میں خون بہایا گیا ہو، اس عمل سے زیادہ محبوب اللہ کی بارگاہ میں عید قربان کے موقع پر اپنے بندے کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو اس کے ہم پلہ ہو۔ اور ناظرین گرامی قدر، الحمدللہ مسلمان ہر سال نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ عید قربان کے موقع پر رسم قربانی کے اس فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ احساس ٹرسٹ بھی انہی لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے
کہ جو معاشرے میں ایسے افراد ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں اور مستحقین ہیں، ان کی مدد و معاونت کے لیے آگے بڑھ کر احساس ٹرسٹ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ آج کی اس نشست خاص میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا مفتی احمد سعید نورانی دامت برکاتہم العالیہ۔ ہمارے ساتھ پچھلے پروگرامز میں بھی آپ شامل رہے۔ علامہ صاحب خوش آمدید کہتا ہوں، بخیر و عافیت ہے۔ اور آپ کی میں سمجھتا ہوں موجودگی ہمارے لیے بہت زیادہ باعث تقویت ہوا کرتی ہے، اور آپ کی گفتگو سے نہ صرف ہم یہاں اسٹوڈیو میں بلکہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین بھی بہت زیادہ فیضیاب ہوا کرتے ہیں، اور ایسے ہی علماء اکرام کی موجودگی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے باعث تقویت بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہوا کرتی ہے۔ اور ساتھ ہی میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے عالم اسلام کے انتہائی معروف معتبر ممتاز ثنا خوان مصطفیٰ، اور ایک ایسے ثنا خوان مصطفیٰ کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح خوانی اس انداز سے کرتے ہیں کہ سننے والوں پر ایک انتہائی اچھا اور خوشنما تاثر قائم کیا کرتے ہیں۔ قاری محمد محسن قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ قاری صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، خیر و عافیت۔ الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی تشریف فرمائیں ایک اور خوش الحان خوشگلو ثنا خوان مصطفیٰ محمد وقاص قادری صاحب۔ کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر یکجا ہونا اور اپنے بندوں کے لیے اس کار خیر میں کہ جہاں احساس ٹرسٹ احساس کر رہا ہے، اور احمد فراز نے بڑا خوب کہا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو احساس ٹرسٹ نے اپنے حصے کی شمع کو روشن کر رکھا ہے، اور آپ کی جانب احساس ٹرسٹ دیکھ رہا ہے وہ تمام مستحقین کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور عید قربان آنے والی ہے اور وہ اس فکر میں ہیں کہ وہ اس سال قربانی نہیں کر سکیں گے، تو ان کے ہاں گوشت کیسے پہنچے گا؟ یقیناً اس کے لیے آپ ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ حمد باری تعالیٰ ہم شامل کرتے ہیں۔ قاری صاحب آپ کی آواز میں بسم اللہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو
وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے، گواہ اس کا سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے، گواہ اس کا جو شعلہ جاں جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت قاری صاحب، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے میں مزید برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ قاری محمد محسن قادری صاحب حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت سے بہرہ مند ہو رہے تھے۔ افسر ماہ پوری صاحب کا لکھا ہوا ایک قطعہ میرے ذہن میں آیا کہ میں جال سیتا ہوا مطمئن مچھیرا ہوں، میں جال سیتا ہوا مطمئن مچھیرا ہوں، بھلے کہیں بھی میرا رزق رواں چلا جائے، میں جال سیتا ہوا مطمئن مچھیرا ہوں، بھلے کہیں بھی میرا رزق رواں چلا جائے، تیرا کرم ہے کہ تعریف کے لیے تو ہے، تیرا کرم ہے کہ تعریف کے لیے تو ہے، جو تو نہ ہو تو یہ سب رائے گاں چلا جائے، جو تو نہ ہو تو یہ سب رائے گاں چلا جائے، میں جال سیتا ہوا مطمئن مچھیرا ہوں، بھلے کہیں بھی میرا رزق رواں چلا جائے۔ ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا مفتی احمد سعید نورانی دامت برکاتہم العالیہ۔ علامہ صاحب، قربانی کی بے تحاشا فضیلتیں ہیں، اور میں یہاں پر چاہوں گا کہ ہم مرحلہ وار اس گفتگو کی جانب آئیں۔ عشرہ ذی الحجہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے آغاز میں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ فرامین رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں اس عشرہ ذی الحجہ کی کیا فضیلتیں ملتی ہیں حضور کے فرامین سے، کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں عشرہ ذی الحجہ عطا فرمایا، جی، اور انشاءاللہ العزیز چند ایام کے بعد عید الاضحیٰ جیسی بابرکت اور پرسعادت گھڑیاں ہمیں میسر ہوں گی، اور کروڑوں لوگ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں گے۔ اللہ یہ سعادت بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرماتے تھے، اور صحابہ کرام کو اس بات کی طرف ابھارتے، ان کو کشش دلاتے کہ رب کائنات نے ان کے لیے عبادتوں کے لیے کن ایام میں کیا فضیلتیں رکھیں۔ ایسے ہی ایک عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ شریف میں اس کو ذکر کیا گیا، اور دارمی کے حوالے سے، اس کے علاوہ باقی کثیر کتب کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ اس کے ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کا اجر رکھتا ہے۔ اچھا، یعنی ماشاءاللہ۔ کہ گویا کہ عشرہ ذی الحجہ میں 10 ذی الحجہ کو اس سے اگر منفی کر دیا جائے، باقی جو 9 دن ہیں، ان 9 دنوں کے اندر اگر بندہ روزہ رکھے، ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کا اجر، تو گویا کہ 9 دنوں میں بندہ 9 سال کے مسلسل روزے رکھنے کا اجر اللہ کی بارگاہ سے پا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کے روزے کی جو خصوصی فضیلت ہے 9 ذی الحجہ کے روزے کی بالکل میں اسی حوالے سے عرض کر رہا تھا جی، کہ ایک تو یہاں سے لے کر آپ 9 ذی الحجہ تک پہنچتے ہیں تو گویا کہ آپ نے ہر دن کے روزے کے بدلے میں ایک سال کے روزے کا اجر پایا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ کا روزہ، کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تاکید فرماتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ کبھی قضا نہیں ہونے دیا، سبحان بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے تھا کہ آپ اس کا بالخصوص اہتمام فرماتے۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں بہترین ایام اللہ کی عبادت کرنے والے وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے فجر کی، صبح صادق کی، اور پھر قسم ہے 10 ایام کی، اس سے مراد یہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام ہیں جن کے بارے میں رب کائنات نے قسم فرما کر ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اگر دنوں میں عبادت کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ذی الحجہ کے پہلے ایام ہیں، اور راتوں میں اگر عبادت کی فضیلت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ طاق راتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد لیلۃ القدر کی رات ہے۔ صحیح۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں خصوصی طور پر دن اور رات کے حوالے سے عبادت کی تاکید موجود ہے۔ جی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزے کا اہتمام فرماتے، اور صحابہ کرام کو بھی روزے کا اہتمام فرماتے تھے، تاکید بھی ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسری نفلی عبادات جو تھیں وہ بھی ان ایام کے اندر فرماتے تھے، تاکہ صحابہ کرام کا ایک مزاج اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کا بنے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پوری امت کے لوگوں کے لیے اصلاح کا سبب بنے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے لوگوں کو اس بات کی طرف راغب فرماتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ایام عطا فرمائے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ پاکستان کے اندر دوسری شب کا آغاز ہو چکا ہے، اور دنیا کے اکثر گوشوں میں یہی دوسری رات کا آغاز ہے، یا دوسری رات کے آخری لمحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مخصوص ایام میں ہمیں بھرپور انداز میں سبحان اللہ۔ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین گرامی قدر، یقیناً اس عشرہ ذی الحجہ کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور جیسا کہ ہم نے 9 ذی الحجہ کے روزے کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے علامہ صاحب نے اس حوالے سے گفتگو فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو وہ شخص 1 سال گزشتہ
اور ایک سال آئندہ کا ثواب پاتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے، اور یہ ایسا ہے جیسے اس نے ایک اگلے سال اور ایک پچھلے سال کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ تو یقیناً اس روزے کی بڑی برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ضرور 9 ذی الحجہ کا روزہ تمام مسلمانان عالم جہاں جہاں ARYQ TV دیکھا جا رہا ہے، آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ روزہ ہم ضرور رکھیں۔ میں اس وقت ایک کالر کو خوش آمدید کہوں گا اپنے اس لائیو ٹرانسمیشن میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شکور صاحب، خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ نیو جرسی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الحمدللہ جی جی بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آپ جو کر رہے ہیں بہت نیک کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ جزاک اللہ۔ کیا کہیں گے بھائی؟ جی میرا نام آذر شکور ہے، میں نیو جرسی سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے ابھی بھی ڈونیشن دیے اس کے لیے، قربانی کے لیے نا۔ صحیح۔ اور بتانا چاہیں گے آپ کہ آپ نے کس مد میں کیا ڈونیشن پیش کیا ہے؟ جی میں نے $75 میں نے ڈونیٹ کیے ہیں۔ میں ایکچولی اسٹوڈنٹ ہوں، میں کالج کا، تو ماشاءاللہ پروگرام اچھی دیکھ رہا ہوں ابھی، تو میں نے کہا کہ میں کچھ ڈونیٹ۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں لیکن آپ کا جذبہ یقیناً بہت بڑا ہے، اور رب کریم کی بارگاہ میں یقیناً پیمانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، خلوص سے پیش کیے گئے نذرانے کی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول فرمائے۔ اور بہت شکریہ کہ آپ اس وقت نیو جرسی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس ٹرانسمیشن کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول فرمائے، اور ہمارے ساتھ رہیے، اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہیے۔ در حقیقت آپ جیسے نوجوان ہی میں سمجھتا ہوں کہ اور بہت سے لوگوں کے لیے انسپریشن کا سبب بن جاتے ہیں، اور ہمارے وہ ناظرین کے جو بیرون ممالک موجود ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، یہ ہمارے وہ ناظرین ہیں کہ جو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص اس ٹرانسمیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں، پاکستان میں رہنے والے اور ہندوستان میں رہنے والے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کہ جو کسی بھی وقت پر آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں اور ضرورت مند ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت محمد وقاص قادری موجود ہیں۔ وقاص، آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور کلام شامل کریں گے آپ کی آواز میں۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اپنی رغبت کے سمندر میں اتر جانے دے، میرے کملی والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بیٹی کانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، خواہش ذات بہت ساتھ دیا گیا تیرا، ہاں
دیا ہے تیرا خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے بیٹھکانا ہو ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا موت پر میری شہیدوں کو رشک آئے گا بس اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کے مجھے مر جانے دے اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کے مجھے مر جانے دے نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا نہ میں منگنی مجھ کو زر مل جائے بس اپنے قدموں سے لپٹ کے مجھے مر جانے دے تیری صورت تیری صورت کی طرف دیکھ رہا ہوں آقا تیری صورت کی طرف دیکھ رہا ہوں آقا ان پتلیوں کو اسی مرکز پہ ٹھہر جانے دے پتلیوں کو اسی مرکز پہ ٹھہر جانے دے بیٹھکانا ہو ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رغبت کے سمندر میں اتر جانے دے روک
رضوا نام مظفر کو در جنت پر روک رضوا نام مظفر کو در جنت پر کیونکہ یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے. کیا کہنے, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. محمد وقاص قادری ہمارے ساتھ آج تشریف فرمائے اور بڑا ہی خوبصورت, اور آپ کا ٹھہراؤ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے, بڑا اچھے آہنگ سے اور سلیقے کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت سے بہرمند ہو رہے تھے. مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کیا. چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں مظفر وارثی کے, اسی مناسبت سے میرے ذہن میں آئے. کہہ رہا ہوں کہ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں, مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں, ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں. مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں, ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں. ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب, ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب, کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں, کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں. اور ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد, ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد. وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں, وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں. اور آرزو اب جو کوئی ہے تو مظفر یہ ہے, آرزو اب جو کوئی ہے تو مظفر یہ ہے, جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں, جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں. مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں, ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں. مفتی احمد سعید نورانی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب, ہم چاہیں گے کہ قربانی کی فضیلت اور اس کی حکمت کے حوالے سے, اس کے بنیادی پس منظر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے کیا ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب قبلہ, جیسے ہی لفظ قربانی کو یاد کرتے ہیں جی, تو فی الفور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور ان کی سیرت ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت ابراہیمی کو ادا کیا تو صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور قربانی کیا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سبحان اللہ, سبحان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت مبارکہ کی تکمیل کریم آقا نے بھی فرمائی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی فرمائی. تو اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اب عالم اسلام کے اندر ہر سال ان ایام کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں. یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو یاد کرنے کے لیے اور تازہ کرنے کے لیے ہے. اس کے ساتھ میں یہ عرض کروں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی مالدار تھے. جیسا کہ روایات میں آتا ہے, اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے. تو فرشتوں نے عرض کی کہ رب ذوالجلال, خلیل کسی ایسے کو بنایا ہوتا جس کے پاس وقت بھی ہوتا, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانور اور مال و دولت بے پناہ تھا. جی ہاں, تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ
ابراہیم کو خلیل میں نے منتخب کیا ہے، اگر چاہو تو کبھی آزما لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانور اس کثیر تعداد میں تھے، اتنی تعداد میں کہ شہر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہائش رکھنا ممکن نہ تھا۔ اچھا، آپ اپنے جانوروں کو لے کر ایک وادی میں چلے گئے اور وہاں پر جا کر آپ نے بسیرا رکھا۔ ایک مرتبہ اپنے جانوروں کو چرا رہے تھے، ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے آیا اور اس نے انسانی شکل میں ایک پہاڑ کے پیچھے کھڑے ہو کر بلند آواز سے اپنے رب کو پکارا، اللہ۔ اس نے اتنے جذب کی کیفیت میں پکارا اور اتنا لذت کی کیفیت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مال مویشی چھوڑے اور اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ آپ نے دیکھا ایک مجذوب سا آدمی ہے، وہ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ بڑی لذت تھی تیری آواز کے اندر، بڑا مزہ تھا، بڑا ذوق تھا، پھر تو پکار ذرا رب کو، میں بھی تو سنوں۔ تو اس نے کہا کہ ابراہیم، پہلے جب میں نے پکارا تھا تو وہ اپنی مرضی سے پکارا تھا، اب اگر آپ کی طلب ہوگی، آپ کی ڈیمانڈ ہوگی تو کچھ خرچ ہوگا اس پہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے مال کا تیسرا حصہ تمہیں دیتا ہوں، تو رب کو پکار تو صحیح۔ اس نے اللہ کو بلند آواز سے پکارا، ایک لذت کی کیفیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب میں پیدا ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اپنے رب کو پکارو۔ اس نے کہا اب کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ 2/3 مال تیرا ہوا۔ کیا کہ اس کے بعد جب اس نے اپنے رب کو پکارا، آپ کی لذت کی کیفیت جب تھوڑی سی سکون کی طرف آئی، آپ نے فرمایا پھر ذرا رب کو پکار۔ اس نے کہا اب آپ کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا میرا سارا مال تیرا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا مال مویشی حضرت، اتنا مال مویشی کہ شہر کے اندر رہائش رکھنا ممکن نہ تھا، وادی میں لے کر چلے گئے، وہ سارا مال مویشی اس کو دے دیا۔ اس نے رب کو پکارا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی لذت کی کیفیت میں رہے۔ کافی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر رب کو پکار۔ اللہ، اس نے کہا ابراہیم اب تو تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا دے گا تو؟ آپ نے فرمایا کس کثیر تعداد میں مال مویشی ہیں تیرے پاس، ان کو سنبھالنے کے لیے غلام کی حاجت ہوگی، میں غلام بن کر تیرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، تو رب کو تو پکار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے رب کو پکارا۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں تیرا غلام ہوا تو وہ فی الفور اپنی اصلی شکل میں آیا۔ اس نے کہا کہ میں تو اللہ کی طرف سے تیرے خلیل ہونے کی وجہ سے آزمانے کے لیے آیا تھا، یہ مال بھی تیرا ہے، تو رب کا خلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا آپ اندازہ فرمائیے کہ اس کثیر تعداد میں مال جو تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، صرف اس لیے کہ اپنے رب کی رضا حاصل ہو جائے اور رب کا نام جو آ جائے تو ایک دل میں لذت کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اسے ہم جیسے ہی قربانی کا ذکر کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کردار، ان کی سیرت، ان کی صورت فی الفور ہمارے ذہنوں میں اجاگر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صورت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی عطا فرمائے اور سیرت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی بنا کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں پیش کرتے جائیں، ہمارے یہاں اپنا مال و دولت لٹاتے جائیں، بلکہ خود اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو جائیں، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے جد امجد ہیں ان کی تعلیمات ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ناظرین گرامی قدر، یہاں پیغام یہی دیا جا رہا ہے احساس ٹرسٹ کے اس پلیٹ فارم سے کہ آئیے آگے بڑھیے، مدد و معاونت کیجئے ان لوگوں کی کہ جو غریب ہیں، مستحق ہیں، نادار ہیں، اور معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو کم آمدنی والا طبقہ ہے، کہ جو مختلف اداروں میں چند ہزار روپے میں ملازمت کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، میں یہ بات اتنے زور دے کر اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کم و بیش 2 سال کا عرصہ اب ہونے کو آیا ہے اور پوری دنیا اس کرونا وائرس کے اس پینڈیمک کے سبب بہت زیادہ متاثر ہے۔ معاشی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ جہاں اس بیماری کے جو اثرات ہیں لوگوں پر وہ اس طور پر اثر انداز ہوئے کہ لوگ لقمہ اجل بن گئے، بہت سے لوگ اس سے افیکٹڈ ہوئے، بہت سے لوگ اب بھی نبرد آزما ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے اس کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی بحران پوری دنیا میں، نہ صرف پاکستان، نہ صرف پاکستان کے پڑوسی ممالک، بلکہ دنیا کے بڑے بڑے ایسے ترقی یافتہ ممالک اس وقت ہمیں
شدید معاشی بحران کا شکار نظر آ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں. اور اگر ہم صرف اپنے وطن عزیز پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو ایسے بہت سے ادارے ہیں کہ جنہوں نے جب سے اس پینڈیمک کا آغاز ہوا تو اپنے ملازمین کو نصف ماہ کی تنخواہیں لوگوں نے پرووائڈ کی، کیونکہ ظاہر ہے جب ایک ادارہ خود ارن نہیں کر رہا، خود کما نہیں رہا ہے تو وہ اپنے ملازمین کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرے گا. یقیناً یہ ایک بڑی سادی سی بات ہے، بڑی آسان سی بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے. تو جب کوئی خود نہیں کمائے گا، ہم نے ایسے لوگ دیکھے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو دینے والے تھے وہ بھی اب لینے والوں میں شامل ہو گئے ہیں. تو ایسی بدقسمتی ہے اور ایسی میں سمجھتا ہوں کہ پریشانی کا وقت ہے کہ لوگ اس وقت دست سوال وہ سفید پوش طبقہ کہ جو کسی کے آگے اپنا دست سوال دراز نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ کہاں جائے، اس کی فریاد رسی، اس کی امداد رسی کون کرے گا. تو یقیناً احساس ٹرسٹ کا یہ پلیٹ فارم موجود ہے. ناظرین گرامی، آگے بڑھیے اور میں انتہائی آسان الفاظ میں، سادہ الفاظ میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ہمیں آپ کی مالی مدد و معاونت درکار ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو غریب و مستحق ہیں، نادار ہیں، کم آمدنی والے افراد ہیں، سفید پوش ہیں اور آپ کے مسلمان بہن بھائی ہیں. آگے بڑھ کر خدمت انسانی کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنا کردار ادا کیجیے. اور احساس ٹرسٹ الحمدللہ وہ بااعتماد ادارہ ہے، وہ باوقار ادارہ ہے کہ جس نے زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی خدمات کو سر انجام دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی موقع آ جائے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں بہت سے ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں کہ جو راہگیر ہوتے ہیں، جو مسافر ہوتے ہیں، جو مستحق ہوتے ہیں، جن کے پاس ذاتی طور پر اتنا پیسہ، اتنا مال موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے باعزت طریقے سے کہیں افطار کر سکیں. احساس ٹرسٹ ان کے لیے باوقار انداز سے دعوت افطار کا اہتمام کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ غریب بچیوں کی شادی کا معاملہ ہو تو احساس ٹرسٹ اس موقع پر بھی آگے بڑھ کر اپنی خدمات کو پیش کرتا ہے. اور ایسی ہزاروں بچیوں کی شادیاں اب ہو چکی ہیں الحمدللہ. احساس ٹرسٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے ایسی ہزاروں بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں کہ جن کی جہیز کی فراہمی کے لیے احساس ٹرسٹ نے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کیا ہے. اور آج وہ بچیاں اپنے گھروں میں خوش ہیں، آباد ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں آباد رکھے. ہم دیکھتے ہیں کہ دور حاضر کا جسے ہم کہتے ہیں جدید کنواں، وہ کہلاتا ہے ہینڈ پمپ. ناظرین محترم، پاکستان کے دیہی علاقے، ایسے علاقے کہ جہاں پر پانی کی عدم فراہمی کے سبب لوگ شدید مشکلات کا شکار ہوا کرتے ہیں، احساس ٹرسٹ ان مقامات پر جا کر ان دیہی علاقوں میں یا ان شہری علاقوں میں کہ جو افیکٹڈ ہوتے ہیں پانی کی فراہمی نہ ہونے کے سبب، احساس ٹرسٹ وہاں جا کر پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ احساس ٹرسٹ خدمت انسانی کے جذبے سے سرشار ہو کر مساجد کا قیام بھی ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے پاکستان کے دیہی علاقوں میں، مختلف شہری علاقوں میں کہ جہاں پر اس کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے علاقے بالخصوص کہ جہاں پر لوگ زندگی کی اور دیگر بنیادی سہولیات سے ہی بہرمند نہیں ہو پاتے ہیں، تو وہاں پر مساجد کی تعمیر یقیناً ایک بہت بڑا مرحلہ ہوا کرتی ہے. احساس ٹرسٹ ان مقامات پر جا کر ان جگہوں کا معائنہ کرنے کے بعد وہاں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور ان لوگوں کی آراء و تجاویز پر غور کرنے کے بعد وہاں پر عالی شان مساجد کی تعمیر کرتا ہے. اور پھر ان مساجد میں جو بیسکس چیزیں ہیں، وہاں پر لائٹنگ کے معاملات ہیں، دریاں ہیں اور ڈائس ہے، اور جتنے بھی وہاں پر مساجد کا وضو خانہ ہے اور جتنے بھی تمام معاملات ہیں، احساس ٹرسٹ ان تمام معاملات میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرتا ہے. ایک سیکٹر ایسا ہے کہ جس کو احساس ٹرسٹ اس وقت لک آفٹر کر رہا ہے، اور زندگی کا ایک شعبہ ایسا ہے. ہمارے ہاں اگر آپ دیکھتے ہیں، بالخصوص اگر میں شہر کراچی کی ہی بات کروں تو سول ہاسپٹل میں احساس ٹرسٹ کا ایک منظم سلسلہ جاری ہے کہ جہاں پر مریضوں کے لیے دن اور رات کے مختلف اوقات میں باعزت طریقے سے صاف و شفاف کھانا پیش کیا جاتا ہے، اور مستحقین جو وہاں پر مسافر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کھانا فراہم کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ خداداد کالونی میں بھی احساس کا سینٹر موجود ہے کہ جہاں پر
دن اور رات کے اوقات میں لوگوں کو باعزت طریقے کے ساتھ کھانا پیش کیا جاتا ہے. بہت سی خدمات ہیں, اس حوالے سے ہم بات کرتے رہیں گے. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.